حاضرین جمعہ، معزز و مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنے تنہا ہم سب کا خالق و مالک، رازق اور پالن ہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے رزق میں تنگی کیوں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق یہ ہے کیا، رزق کہتے کسے ہیں؟ تو ایسی چیز جس سے انسان فائدہ اٹھائے، کھانے پینے کی چیزیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں اور ہم تمام انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، گویا کہ آسان لفظوں میں ہم اسے رزق کہہ سکتے ہیں۔ رزق جو ہے یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، رہنے بسنے والے ہیں، ان سارے لوگوں کے لیے رزق جو ہے وہ ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم انسان ہیں اور انسان کو کھانے پینے کی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، لیکن اب آیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ساری چیزوں کو ہم بھلا کر صرف اپنے آپ کو رزق کے راستے پر ہی ڈال دیں، یا رزق کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر پریشان کر لیں، یا اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کسی اور کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ فلاں فلاں کام تم کر لیتے ہو تو تمہیں رزق میں دوں گا، اور اگر تم ایسے کام کرتے ہو جن کے کرنے سے ہم نے منع کر دیا ہے تو یقین مانو کہ ہم تمہاری دنیاوی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اس راستے پر کہ جس پر چلنے پر اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم تمہیں رزق دیں گے، یا پھر اس راستے پر جس راستے پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس راستے کو تم نے اختیار کیا تو ہم تمہاری زندگی کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ڈال دیں گے اور تمہیں رزق جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ آپ یہ چیز سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے کہ رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر یہ بات بیان فرما دی اور کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل مت کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اپنی اولاد کو اس دنیا کے اندر جینے کا حق صرف اس لیے نہ دے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ جیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا تو اس کے روزی روٹی کا بندوبست کون کرے گا، اس کی جو ضروریات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں کہاں سے آئیں گی۔ تو اس ڈر سے ایک انسان اپنی اولاد کو جو اس دنیا کے اندر آنے والی ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے مار ڈالے، اور وہ مارنا کیسے ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر، چاہے وہ حمل ساقط کروا کر یا پھر حمل جو ہے وہ آخری وقت، یعنی جب بچہ پیدائش کے وقت ہو، اس سے ایک انسان کو خدشہ ہو جائے کہ پہلے سے ہمارے اتنے بیٹے ہیں
پہلے سے ہمارے پاس اتنی فیملی ہے، اگر اور بچے آ گئے تو بھائی ہماری جو تنخواہ ہے، ہماری جو کمائی ہے اس سے پورا نہیں ہوگا، تو لہٰذا اسے ہم ختم کروا دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اسے دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی ختم کر دیں۔ یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ قتل کرتے تھے۔ جو کفار تھے جن کے اندر ایک سوچ بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی مار ڈالتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جب ان کے یہاں بچیوں کی پیدائش ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیتے، بچی پیدا ہو گئی اس کے بعد بھی اسے مار ڈالتے تھے۔ آج کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، چاہے وہ ہم کوئی بھی ہیلا اور بہانہ تلاش کر لیں، کوئی بھی بہانہ ہمارے پاس ہو جائے کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اولاد ہو، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کھلائیں گے کیسے، اس کی پڑھائی کیسے ہوگی، اس کو رکھیں گے کہاں، یہ ساری چیزیں الغرض کہ آج ایک انسان ہیلا اور بہانہ کے طور پر جو استعمال کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ دیکھو نحن نرزقہم و ایاکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی دیں گے، جو آنے والے ہیں ان کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں، اور جو تم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو نا تمہیں بھی روزی میری ہی طرف سے مل رہی ہے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ روزی کے مالک تم نہیں ہو، تو پھر ہمارا یہ حق کیسے ہوا کہ ہم کسی کو قتل کر ڈالیں، کسی کو مار ڈالیں، اپنی اولاد کو اس دنیا کے اندر جینے کا حق ہی نہ دیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اگر تم ایسا کرتے ہو اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل کرتے ہو تو یقین مانو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ تم کر رہے ہو کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل کر رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے رزق کی وجہ سے ایک انسان دین کو بیچ ڈالتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ رزق کی وجہ سے دین کیسے بیچا جاتا؟ ہاں بالکل دین بیچا جاتا ہے۔ حدیث میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، تم اعمال کے کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے جو ہیں عام ہو جائیں، جو کہ تاریک رات کی طرح ہوں گے۔ اس وقت ہوگا کیا کہ ایک انسان جو ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی جو ہے صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا۔ وہیں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص شام میں مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکڑوں کی خاطر دین کو بیچے گا، یعنی دین کا سہارا لے کر ایک انسان دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آج آپ دیکھیں گے تو معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کے نام پر دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہیں۔ بظاہر آپ انہیں دیکھیں گے تو یہ لگے گا کہ یہ دین کا بڑا خیر خواہ ہے، بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ دین کا بہت بڑا داعی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے دین کا سہارا لے کر ہم دنیا حاصل کر لیں، اور وہ چیزیں آج معاشرے میں عام ہو چکی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو بیچ ڈالا جائے گا، لوگ دین کو بیچیں گے۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے لوگ عالم اہل علم آپ کو ملیں گے جو آپ کی شکل و صورت اور آپ کی شخصیت کو دیکھ کر فتوی بازی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ وہیں پر اگر کوئی شخص ایسا ہے، کوئی غریب بیچارہ ہے، اور اس سے یہ معلوم ہو جائے اس سے ہمیں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، تو پھر اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، بہت کچھ ہے، اور سامنے والے کو ایک امید ہے کہ اگر ہم نے ان کے من کی بات کہہ دی تو ہمارا جیب جو ہے وہ گرم ہو جائے گا، لوگ کرتے ہیں۔ تو ایک انسان دین کو بیچے گا اس رزق کی خاطر،
اور ایسی حالت میں اس انسان کو احساس تک نہیں ہوگا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے رزق کا جو مالک ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رزق کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا ہی انسان کیوں نہ ہو یا کوئی کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، روزی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو یقین مانیے کہ آج جو حالت ہے لوگوں کی، وہ آپ جو نوالا اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں نا وہ نوالا بھی چھین لیتا، وہ نوالا بھی آپ کے منہ سے چھین لیا جاتا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ حق میں کسی انسان کو نہیں دیتا ہوں، یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا کہ رزق کا مالک آپ ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مالک ہے۔ اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کب کون سی چیز ملنی چاہیے، جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان سارے لوگوں کے رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کے ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو اب ہم انسان کی کیا اوقات ہے کہ اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل کر ڈالیں، روزی کے ڈر سے مار ڈالیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ آپ کتنے ایسے لوگوں کو، جانوروں کو مثال کے طور پر آپ دیکھیے، کیا وہ اپنے رزق کو اپنے اوپر لادے پھر رہے ہیں؟ جہاں جہاں جاتے ہیں انہیں اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ اپنی روزی نہیں لے کر جائیں گے، وہاں جائیں گے کیا کھائیں گے نہیں، بلکہ ان کو اللہ رب العزت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہماری پیدائش کی ہے، اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے، تو اللہ ہی ہمیں روزی دے گا۔ اور وہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ بھوکے رہتے، ایسا نہیں ہے کہ جانور بھوکے مرتے، بلکہ اللہ نے سارے لوگوں کے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ سارے لوگوں کو روزی دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس دنیا کے اندر آپ دیکھیے سارے لوگ ایک جیسے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت مسلمان کو اگر رزق دیتا ہے تو ایک کافر کو بھی روزی دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو، ایک متقی کو یا توحید پرست کو، ایک انسان کو اگر اللہ رزق دیتا ہے تو ایک مشرک، شرک کرنے والے کو بھی اللہ اس دنیا کے اندر رزق دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر نمازی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں تو آپ کو روزی مل جائے، اور کوئی شخص ایسا ہے جو فاسق و فاجر ہے تو اللہ رب العزت اس کی روزی کو روک لے۔ اس کی ایک مثال آپ لے لیجیے کہ بارش جب ہوتی ہے تو سارے لوگوں کے کھیت میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں فلاں نمازی ہیں تو ان کے کھیت میں بارش کر دیا جائے، فلاں فلاں نمازی نہیں ہے، فلاں فلاں جو ہیں بڑے گناہگار ہیں تو ان کے کھیتوں میں بارش نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر سارے لوگوں کو یکساں اور برابر، یعنی بارش سارے لوگوں کے کھیتوں میں ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور یہ ہر اعتبار سے ہوتا ہے، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو جائے، چاہے وہ صحت اور تندرستی کا معاملہ ہو جائے، چاہے وہ شکل و صورت کا معاملہ ہو جائے، خوبصورتی کا معاملہ ہو جائے، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ اگر ایک جیسا ہوتا نا تو اس دنیا کے اندر بہت زیادہ فساد برپا ہوتا، ایک دوسرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں رہتا، کوئی کسی کی بات ہی نہیں مانتا، وہ اس بنا پر کہ جو چیز تمہارے ہے وہی ہمارے پاس بھی ہے، جس شکل و صورت کے مالک تم ہو اسی کے میں بھی مالک ہوں، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی چیز آپ کو ضرورت ہے۔ الغرض کہ سارے لوگوں کو اللہ نے برابر نہیں بنایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کم سے کم اگر کسی کو کوئی چیز اللہ نے نواز دی ہے اور کسی کو کسی چیز سے محروم رکھا ہے تو کم سے کم اس محرومی کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جائے، اور اللہ رب العزت کو یاد جب کیا جائے گا تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ چیزیں آپ کو عطا کرتا ہے، اور
कोई शख्स कितना ही गुनहगार क्यों ना हो जाए, अल्लाह इस दुनिया के अंदर उसे भूखा नहीं खिलाता, सुलाता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गुनहगार हैं तो अल्लाह ने आपकी रोजी बंद कर दी, अब कुछ भी नहीं मिलेगा, अब तुम भूखे मर जाओ। लेकिन अल्लाह ये कहता है जरूर कि देखो हमने जो तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा है, इस दुनिया के अंदर सही काम करके आए तो ठीक है, वरना फिर आखिरत का अंजाम जानना। आखिरत में क्या तुम्हारे साथ होने वाला है तुम उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकती। और इसी तरीके से आप देखिए, कमी ज्यादती जो है उसका होना तय है। आज हमारा मामला यही होता है, शिकायतें यही होती हैं। हम कितनी मेहनतें कर लें, कितनी कोशिशें कर लें, लेकिन हम फला के बराबर नहीं पहुंच पाते। ऐसा नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। अगर सारे लोग एक हो जाएं तो शायद कि इस दुनिया के अंदर कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा, कोई किसी की बात नहीं मानता। और इसी बिना पर आप देखिए कि क्या ऐसा है कि हमने सिर्फ दुनिया के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया और ये समझ लिया कि हाँ हमें रिस्क मिलेगी। कुछ ऐसे वजूहात हैं जिनकी बिना पर अल्लाह हमारे रिस्क के अंदर तंगी डाल देता है, रिस्क के अंदर कमी होती है। क्यों? वो इस बिना पर कि एक इंसान के अंदर तकवा नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं पाया जाता, खौफ नहीं होता अल्लाह का। मामला जो है चाहे वो खरीदो फरोख्त का हो जाए, एक दूसरे से लेन देन का हो जाए, तिजारत और कारोबार हो जाए, जब वो तिजारत करता है, कारोबार करता है तो शरीयत को भुला देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो तकवा होना चाहिए उसके अंदर वो चीज नहीं होती। उन सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ दुनिया कमाने के लिए वो सब कुछ करने पर तैयार कर लेता है अपने आप को। जैसे कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास जो आ रहा है वो हराम का है या हलाल का है। इस बात से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं कि अगर ये कारोबार में करना हो तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें सूद का पैसा पाया जा रहा है, ये सूदी कारोबार तो नहीं हो सकता है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अगर कारोबार कर रहा हूं शरीयत में ये कारोबार करने से हमें मना किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है कि ऐसे कारोबार तुम मत करो, जुए और सट्टेबाजियां मत करो, लेकिन उसके बावजूद हम करके ये समझते हैं कि हम दौलत कमा लेंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, जिस तरह से लोग कहते हैं। आज अगर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनसे अगर वो कहा जाए कि भाई देखो दुनिया सब कुछ नहीं है, दुनिया के अंदर सिर्फ माल कमाने के लिए आप नहीं आए, दुनिया के अंदर सिर्फ पैसे कमा लेना ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, तो वो यही कहते हैं कि आलिम साहब दुनिया है, दुनिया देखते हैं, आखिरत कौन देखा, आखिरत में क्या होगा पता नहीं, दुनिया में आए हैं तो पहले दुनिया देख लेते हैं। क्या ये कहने से हम कामयाब हो जाएंगे? ये कहने से हमें नजात मिल सकती कि दुनिया है दुनिया देखते हैं? गोया कि अगर ऐसा हो जाए तो हम आखिरत के दिन पर ईमान ही नहीं रखते, हमारा ईमान ही नहीं है। बल्कि यूं अगर कह लिया जाए तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम कयामत के दिन का इनकार करते हैं, और अगर कयामत का इनकार करते हैं तो फिर अंजाम भी जान लीजिए। इसी तरीके से आज हमने अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से दूर करके ये समझ लिया है कि हमें दुनिया मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि वअमुर अहलका बिस्सलाह, तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। और याद रखो कि मैं तुमसे रिज्क का सवाल नहीं करता हूं, बल्कि मैं तुम्हें रोजी देता हूं। तो शर्त अल्लाह ने क्या बतला दी कि देखो जब तुम नमाज पढ़ोगे मैं तुम्हें रोजी दूंगा, रिज्क मैं तुम्हें अता करूंगा, लेकिन अगर तुम नमाज से दूर भाग रहे हो तब, नमाज की तुम्हें फिक्र नहीं है तब क्या होगा? आज हमारी हालत यही है, हमारी हालत यही है कि नमाज की हमारे अंदर कोई फिक्र ही नहीं रही, नमाज को हमने अहमियत ही नहीं दी। एक तरफ मुअज्जिन जो होता है कहता है कि हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमें 5 बार दिन के अंदर ये सदाएं दी जाती हैं कि आओ कामयाबी की तरफ। हम कहते हैं कि हमें वो कामयाबी नहीं चाहिए, हमें तो कामयाबी तलाश करनी है तो दुनिया के अंदर, हमें कामयाबी तलाश करनी है अपने होटलों पर बैठकर, अपनी दुकानों पर बैठकर हम वो दुनिया तलाश करते हैं और कामयाबी तलाश करते हैं। और यकीन मानिए कि वो कामयाबी जो नमाज से दूर कर दे वो कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। सिर्फ दुनिया आप कमा लेंगे,
اللہ کی عبادت سے دور ہو کر دنیا تو مل جائے گا، حاصل ہو جائے گا، لیکن آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی۔ اور جس شخص کی آخرت برباد ہو جائے اس انسان سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہوگا، بڑا بدنصیب شخص ہوگا وہ جس کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ تو آپ نماز کو اہمیت دیجیے، ایسا نہ ہو جائے کہ روزی روٹی کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو ہم نے بھلا دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیے تو کیا ایسی حالتوں میں جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان حالتوں میں اس دنیا کی کوئی اہمیت ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے، دھوکہ فریب ہے، جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ فریب ہے اور اسی کے پیچھے تم بھاگ رہے۔ ایک انسان کو اگر وہ کاروبار کر رہا ہے اس سے بتا دیا جائے کہ دیکھو جو کاروبار تم کر رہے ہو یا کرنے جا رہے ہو اس کے اندر خسارہ ہوگا، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا، یہ جان لینے کے بعد وہ کام ہرگز نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں اللہ تو کہتا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کے پیچھے مت جاؤ، میرے پاس آؤ اور میری عبادتیں کرو، میں دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا حاصل کر لیں گے، ہمیں دنیا چاہیے، ہم دنیا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے رزق کے اندر کمی۔ رزق کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو نمازوں سے دور کرتے ہیں، ہمارے اندر اللہ رب العزت کا تقوی نہیں پایا جاتا، اور اسی طریقے سے ہمارے اندر شکر گزاری نہیں پائی جاتی۔ شکر گزاری یعنی اللہ نے کیا کہا کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا تم اس پر اگر شکر ادا کرتے ہو لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ہم تمہیں اس میں اور زیادہ اضافہ کریں گے، اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور لیکن اگر تم اس کفر کرتے ہو تو یقین مانو ان عذابی لشدید، میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے، میری پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ آج ایک انسان کی کتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے، کتنا بھی خوشحال گزر رہا ہے، لیکن اگر کبھی اس سے پوچھ لیا جائے کیسی حالت ہے، کس حال میں ہیں آپ، فوراً ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دے گا کہ جس سے ناشکری کے الفاظ، جو کھا رہا ہے، جو پہن رہا ہے، جو مل رہا ہے اسے اس کی فکر نہیں ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اور زیادہ کیسے ملے، اور جہاں پر آپ یہ دیکھیں گے اور زیادہ کیسے آئے وہاں پر آپ ناشکری ہی کریں گے، وہاں پر آپ ناشکری ہی کریں گے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں دنیا کے معاملے میں تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، آپ سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے، ہمارے جسم پر لباس ہے، اللہ نے ہمیں ایک گھر دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دیا ہے، ہمیں صبح و شام جو کھاتے پیتے ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے ہی درمیان کتنے بیچارے ایسے ہیں جن کے یعنی بدن پر لباس تک نہیں ہوتا، ہمارے ہی درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم دن میں 2-4 لباس بدل لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ہفتوں تک وہی ایک لباس پہن کر گھومتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک گھر دیا ہے، چھت ہوتا ہے، ہمارے اوپر ایک چھت ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھلے آسمان میں سوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مجھ سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کیسی ہے، وہ کن حالتوں میں گزر رہے ہیں۔ تو آپ جب نچلے والوں کو دیکھیں گے تب احساس ہوگا اور شکر ہوگا اللہ کا کہ اللہ تمہیں جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا کتنا بھی مال کما لو، کتنی بھی چیزیں آ جائیں گے، ناشکری والے الفاظ آپ بولتے ہی رہو گے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب دین کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، فلاں شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، میں نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، فلاں شخص ہے جو 5 وقتہ نمازی ہے، مسجد کے اندر حاضری دیتا ہے، میں حاضر ہوتا نہیں ہوتا، فلاں شخص ہے جو 5 وقتہ نمازی ہے، میں اپنے آپ کو صرف جمعہ میں پیش کر رہا ہوں، کیا میرا اور اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں موازنہ کریے، اس میں مقابلہ کریے، دین کے معاملے میں مقابلہ کریے کہ فلاں شخص ہے جو دین کے بارے میں بڑا فکر مند ہے، بڑا خیر خواہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں سب کچھ چاہیے، دین کے معاملے میں نہیں۔
तो आप शुक्रगुजारी यानी अपने अंदर लाइए, जो भी चीजें अल्लाह ने दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कोई आजमाइश आप पर आई है ना, तो उस पर भी आप सब्र करिए, क्योंकि सब्र जो है ये नबियों का भी तरीका रहा है और सब्र के जरिए से बड़ी बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वक्ती तौर पर परेशानियां होंगी, वक्ती तौर पर जब परेशानी आएंगी आपका दिल बेजार होगा, परेशान होंगे, लेकिन ऐसी ही हालत में तो सब्र है ना, कि जब आप परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसी हालत में आप सब्र करिए। तो अलगर्ज की मालूम ये होता है कि एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर याद करता है, आप अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं, अल्लाह अपनी रिस्क वहां से देगा जहां से तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह खुद कहता है कि तुम मेरा होकर तो दिखाओ, मैं तुम्हें रोजी दूंगा, और वहां से दूंगा कि तुम यानी सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच वहां तक नहीं जा सकती। लेकिन इन सारी चीजों से हम अपने आप को दूर किए हुए हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आज हमारे दरमियान ये है, अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा, तवक्कुल। हम लोगों पर तो भरोसा कर लिए, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा। कैसे? आज देखिए, एक इंसान एक नींबू पर जो भरोसा करता है ना, वो अल्लाह पर नहीं करता। अगर उसे इस बात पर भरोसा होता कि अल्लाह ही हमें नफा नुकसान का मालिक पहुंचाने वाला है, तो वो अपने दुकान के सामने नींबू लटकाता नहीं, अपनी गाड़ी पर फटे पुराने और टूटे हुए चप्पल नहीं लटकाता। ये इसलिए कि हमारा तवक्कुल, हमारा अकीदा जो है उस पर तो है, लेकिन अल्लाह पर नहीं, अल्लाह पर नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके जरिए से अल्लाह हमारे रिस्क के अंदर तंगी कर देता है, हमारे रिस्क के अंदर कमी आती है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। हमें उसका एहसास नहीं होता कि आया आज जो हम कर रहे हैं उसमें अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से एक चीज है हराम खाना, हराम खाना, हराम खोरी। आज एक इंसान अगर हराम माल खा रहा है, हराम पैसे से अपना लिबास बनाकर पढ़ रहा है, यानी पहन रहा है, नमाजें पढ़ता रहे, दुआएं करते रहिए, रातों में उठकर दुआएं करते रहिए, अल्लाह मुझे फला फला चीजें दे दे। लेकिन जब आप हराम खाए हुए हैं, हराम का लिबास पहने हुए हैं, आपकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? आपकी दुआएं कैसे कबूल की जाएंगी? तो ऐसी हालतों में अपनी नफ्स का भी मुहासमा करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने आप को गलत रास्ते पर डाल दिया, हमारे पास जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि समेट लो, ऐसा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें मुआशरे में आम होती हुई जा रही हैं कि हराम और हलाल की तमीज ना की जाए। अगर हम हराम और हलाल की तमीज के बगैर कारोबार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें लगेगा कि बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जब पूछा जाएगा हालत कैसी है, तो वही होगा, अली साहब बड़े परेशान हैं, बड़ी परेशानी है, सुबह शाम जो है मेहनत मशक्कत करते हैं, लेकिन उतना ही होता है कि सुबह में खा लिए तो शाम में कोई चीज नहीं है, बीवी बच्चे परेशान है, खुद की जिंदगी परेशान है। आप अपने आप को हलाल पर रखिए और हलाल रिस्क खाइए। यकीन मानिए कि हलाल रिस्क में जितना सुकून है, जो इत्मीनान और चैन है, वो हराम की कमाई में नहीं है। हराम की कमाई से बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ बनाया, लेकिन उन्हें सुकून और चैन नहीं है। नींदें तक उनकी हराम हो चुकी हैं, आप देख लीजिए, नींदें हराम हो चुकी हैं, हालांकि बहुत कुछ है। और अगर हराम की दौलत से अगर नींद होती ना, तो शायद बड़े बड़े लोग हैं जो महलों में रहने वाले हैं, लेकिन नींद उनकी पूरी नहीं होती। वहीं पर जो बेचारे हलाल की कमाई खाने वाले हैं, सुबह शाम मेहनत मजदूरी करते हैं, थोड़ा मोड़ा मिला खा लिए, फुटपाथ पे आराम से सो रहे हैं, किसी बात की फिक्र नहीं, शोर शराबा, गाड़ियां चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं, उसी फुटपाथ पर बगल में आराम से वो पूरी सुकून और चैन के साथ अपनी नींद पूरी करते हैं, किसी बात की फिक्र नहीं। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। उन्हें नींद की गोलियों की जरूरत, नींद की गोलियां तो वो खाएं जो महलों में रहने वाले हैं, जो महलों में रहते हैं और अच्छे खासे घर में रहते हैं, लेकिन फिक्र एक है, वो इसलिए कि उनके अंदर जो माल है वो सब हराम का है। खुलासे कलाम मेरा ये है कि जो हम ये रिस्क में तंगी की शिकायत करते हैं कि हमारी रोजी रोटी के अंदर बड़ी कमी आ गई है, हमारी जिंदगी बड़ी परेशान है,
تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا خود کا محاسبہ کر لیں اور اپنا امتحان لیں، اپنی زندگی کے اوراق پلٹیں اور یہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، اس کے اندر حرام مال تو نہیں ملا ہوا ہے۔ اگر حرام مال ملا ہوا ہے تو آپ کی زندگی بھی برباد ہوگی، آپ بھی تباہ ہوں گے، اور آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت آج کے خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو جہاں ہے جس حال میں ہے، اللہ تمہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العزت وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر وہ شخص جو جائز خواہشات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خواہشات کو پوری فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔